بسم اللہ کریں. کون طالب علم عبارت پڑھے گا بھائی؟ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سنن ابی داؤد. ہم کتاب کو آج بدھ کے دن سے شروع کر رہے ہیں. ہمارے اکابرین کا طرز تھا کہ بدھ سے کتاب شروع کرتے تھے. کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ کلمات پڑھتے تھے. تو آپ لوگ میرے ساتھ کلمات پڑھیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتممه بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. ربی یسر ولا تعسر وتممه بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. ربی یسر ولا تعسر وتممه بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. دیکھیں آپ کے سامنے جو نسخہ ہے یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ سب کے پاس ایک ہی نسخہ ہے. آپ دوسرا لے کے آ گئے، پہلی جلد لے کے آؤ، جلدی سے لے کے آؤ. سب سے پہلے امام ابو داؤد کی سند نقل کی ہے، یعنی جس نے پہلے زمانے میں جو کتابیں چھپتی تھیں وہ ایسے نہیں چھپتی تھیں، بلکہ املاء علی الشیخ کرتے تھے. ٹھیک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری پڑھائی تھی، تو وہ جو نسخے ہیں وہ آج وہ نسخے ہیں ہی نہیں. وہ نسخہ در نسخہ در نسخہ در نسخہ کر کے ہمارے پاس پہنچی ہے. ٹھیک ہے. جو ہندوستان سے نسخہ چھپتا ہے، یعنی آج کل ہندوستان پاکستان سے نسخہ چھپتا ہے، امام بخاری کا پڑھایا ہوا نہیں ہے، نہ ہی امام بخاری کے زمانے کا لکھا ہوا ہے. ایسی سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد نے اس کو لکھا تھا، اور لکھنے کے پاس یہ طرطوس کے علاقے میں جا کے لکھا تھا. 20 برس میں یہ لکھا. اس کے بعد امام ابو داؤد نے اس کی قرأت کی اور پڑھاتے رہے. تو امام ابو داؤد کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ان کے ایک شاگرد نے ابو داؤد شریف پڑھائی. پھر اس نے جو نسخہ بنایا، اس کے ایک شاگرد نے ابو داؤد شریف بنائی. اس نے نسخہ بنایا. پھر کرتے 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 یہ حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی، تو خطیب بغدادی نے جو ابو داؤد شریف لکھوائی تھے اپنے شاگردوں کے پاس، وہ متداول ہوئی، وہ سب کے پاس آنا شروع ہوئی. جو سب کے پاس آنا شروع ہوئی تو یہ والا نسخہ وہ ہے. یعنی امام ابو داؤد سے لے کے کتنی سندیں ہیں؟ اخبرنا الامام الحافظ ابو بکر احمد بن علی ابن ثابت الخطیب البغدادی قال اخبرنا. ان کے استاد کون ہیں؟ الامام القاضی ابو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الحاشمی، یہ ان کے شاگرد ہیں. پھر اس نے کہا کہ اخبرنا ابو علی، یعنی ان کے استاد ابو علی ہیں، محمد بن احمد ابن عمرو اللؤلؤی قال حدثنا، یہ شاگرد ہیں امام ابو داؤد کے. حدثنا ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی. ٹھیک ہے. یہ کب لکھوایا؟ 275 ہجری میں.
قالا اور انہوں نے یہ کہا. اب ضروری یہ ہے کہ ہم ہر مرتبہ یہ سند پڑھا کریں. ٹھیک ہے کہ ضروری ہے کہ ہم ہر وقت یہی سند پڑھیں کہ اخبرنا الامام الحافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی قال اخبرنا فلاں 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 قال ابو داؤد. ٹھیک ہے ضروری ہے کہ ہم یہ سند پڑھیں، لیکن ظاہری بات ہے یہ سند تو نہیں پڑھ سکتے نا ہم. تو اس کے لیے ہم پڑھیں گے ہر روایت کے شروع میں وبہ قال حدثنا، وبہ قال، بہ کا مطلب ہے یہ پوری سند پیچھے. جیسے امام بخاری کی کتاب پڑھیں گے وبہ قال حدثنا فلاں قال حدثنا، تو وبہ قال حدثنا سے شروع کریں گے. تو جو بھی آپ اپنی کتاب کی سند پڑھیں گے تو وبہ قال سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. کتاب الطہارت، کتاب الطہارت سے شروع کیا. پتہ ہے آپ سب کو کتاب الطہارت سے شروع بہت سے استادوں نے وجوہات بیان کی ہوں گی، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب الطہارت ترمذی میں بھی آپ کو وجہ آئی ہوگی، اور اس میں بھی آئی ہوگی، تحاوی میں بھی آئی ہوگی، جاننے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ سنن کا یہ طرز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، امام ابو داؤد کی اس کتاب کا نام کتاب السنن ہے، کتاب السنن ہے. لیکن کتاب السنن امام ترمذی کی بھی ہے، کتاب السنن علامہ امام ابن ماجہ کی بھی ہے، امام نسائی کی بھی ہے. ٹھیک ہے. کتاب السنن تو ان سب حضرات کی بھی ہے نا. تو پھر کتاب السنن ان کے ناموں سے منسوب ہوگی، کتاب السنن لی امام ابی داؤد. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ساری وجہ ہے. اس کے جو تراجم ہیں، اس کے ابواب کو تراجم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تراجم ترجمہ ہے نا، ترجمہ مطلب اپنا ما فی الضمیر کو بیان کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو تراجم کہتے ہیں. سیاہ ستہ میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ ترجمہ ہے. دیکھو، دورہ حدیث کے اندر طالب علم کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ترجمہ کر لے. حالانکہ ترجمے کے لیے اس کو درجہ ثالثہ میں تیار کر دیا جاتا ہے کہ درجہ ثالثہ میں اس کو ترجمہ آنا چاہیے. اس کے بعد آگے اس کا کام تحقیق مسائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نفحات العرب پڑھ لیتے ہیں نا آپ لوگ، یعنی عربی سے مہارت مکمل ہو جاتی ہے آپ کی. آپ کو ترجمہ اس وقت تک آ جانا ہوتا ہے. حدیث کی بنیادی زاد الطالبین، ریاض الصالحین آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں. حدیث کی بنیاد اگر دور حدیث میں بھی آ کے آپ صرف ترجمہ سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لو قیامت آ گئی، سمجھ لو قیامت آ گئی. صحیح ترجمہ نہیں آتا تو ترجمہ یاد کرو، آگے بڑھو، ترجمے پہ محنت کرو. ترجمہ یاد کر کے صرف ترجمہ آنا اس کا مطلب ہے نقصان ہے، خسارہ ہے، گھاٹا ہے. سمجھ لیں. اصل اس میں ابحاث ہوتی ہے ترجمے کی. ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی باب کی وجوہات. سمجھ لو، اب آگے سمجھو. حضرت شاہ صاحب نے امام حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لامے میں 70 وجوہات لکھی ہیں ترجمۃ الباب بنانے کی. 70 اصول ذکر کیے ہیں. اور حضرت شاہ صاحب نے اور اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، جس کو بزل کے اندر علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے بتایا ہے کچھ باتیں. سب سے اہم ترجمہ اور باریک ترجمہ الباب سمجھ رہے ہو، ترجمے کا لفظ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. سب سے اہم اور باریک ترجمہ جو ہے وہ امام بخاری کا ہے کہ وہ اپنے تراجم کی وجہ سے فائق ہے، سب سے فائق ہے، سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے. بخاری کے تراجم یعنی حدیث اور ترجمہ، یعنی حدیث اور باب کا عنوان بڑا اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مسلم شریف کے اندر ترجمۃ الباب ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو فقہ البخاری فی ابوابہ، امام بخاری کی فقہ ان کے ابواب میں ہوتی ہے. تو باب اور حدیث کی مناسبت آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. ایک غیر مقلد ایک حدیث سنا کے مولوی صاحب کو گمراہ کر دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، مولوی صاحب یہ حدیث ہے، اب کیا کرنا. ٹھیک ہے. اب ایک حدیث سے استدلال کرنا اتنا آسان ہے. اگر آپ صحیح پڑھے ہوگے نا ترجمہ، تو آپ اس سے پوچھو گے یہ حدیث کا ترجمہ الباب کیا ہے، ذرا بتاؤ، اس کی مناسبت کیا ہے، اس حدیث کی مرویات کتنی، اس حدیث کے شواہد کتنے، اس حدیث کے متابعات کتنے. جب تک حدیث کے شواہد، متابعات، ترجمۃ الباب سے تعلق اور مناسبت سامنے نہ ہو، حدیث کا مفہوم بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے.
محمود اشرف عثمانی صاحب فرماتے تھے. سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ بھی صرف ترجمے پہ دھیان دو گے نا تو آپ نقصان کرو گے، اپنا بہت بڑا نقصان کرو گے. سمجھ رہے ہو؟ سند سے تعلق بناؤ، اس پہ محنت کرو، اور اس پہ محنت لامتناہی ہے، بہت محنت ہے اس کے اوپر. وہ آپ کی مرضی آپ کرو، آپ کی مرضی آپ نہ کرو. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بنیادی چیز ہے. اب سب سے اہم جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ ہے بخاری شریف کا. ٹھیک ہے، اس کے ترجمۃ الباب سے تعلق بنائیں. حدیث کا مفہوم معنی آپ کو آتا ہو نہ آتا ہو اس کو چھوڑو، بخاری کی سند سے بحث نہیں ہے، بخاری کے ترجمۃ الباب سے بحث ہے. صحیح ہے. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ترجمۃ الباب ہے وہ امام ابو داؤد کا ہے. ٹھیک ہے، اس نے حدیث سے ایک معنی بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حدیث کا ایک، دیکھو ایک حدیث سے ترجمہ آپ سمجھ رہے ہو اور ایک حدیث کا ترجمہ امام سمجھ رہا ہے، تو دونوں اگر ایک ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ حدیث سے صحیح سمجھ رہے ہو. اگر دونوں ایک نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ حدیث کو غلط سمجھ رہے ہو. سمجھ رہے؟ امام ابو داؤد نے حدیث سے آگے بیان کی ہیں. کیا بیان کی ہیں؟ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ، اور پھر حدثنا عبد العزیز یعنی ابن محمد عن محمد یعنی ابن عامر عن ابی سلمۃ عن المغیرۃ ابن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب ابعد، جب آپ بیت الخلاء کے لیے جاتے تو دور جاتے. ٹھیک ہے، سند کی بات ہم کرتے ہیں. حدثنا مسدد بن مسرہد قال حدثنا عیسی بن یونس قال حدثنا اسماعیل بن عبد الملک عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. جب آپ پیشاب کے لیے جاتے تو آپ اتنا دور جاتے کہ کسی کو نظر نہ آتے تھے. ٹھیک، پہلی حدیث کیا ہے؟ اذا ذهب المذهب ابعد، آپ دور چلے جاتے. ٹھیک ہے، دوسری حدیث اس کے مطلب کو بتا رہی ہے، اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. پہلی حدیث کا کیا مطلب ہے ذرا بتاؤ؟ حدیث دیکھ کے بتاؤ، حدیث دیکھ کے بتاؤ، زبانی نہ بتاؤ. جب آپ بیت الخلاء جاتے تو دور چلے جاتے. دوسری حدیث میں اس دوری کی وضاحت کر دی، انطلق اتنا جاتے کہ لا یراہ احد، کسی کو نظر نہیں آتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیشاب کرنے کے لیے آپ کو ایئرپورٹ جانا پڑے گا، پیشاب کرنے کے لیے آپ ادھر جانا پڑے گا، ہے نا؟ یہی مطلب ہے. یہ حدیث تو بتا رہی ہے دور جاؤ، حدیث تو بتا رہی ہے کہ بیت الخلاء گھر سے دور بناؤ، گھر کے اندر نہیں بناؤ. حدیث تو یہ بتا رہی ہے نا. آپ ایک صاف مطلب بتاؤ، حدیث یہی بتا رہی ہے. اس حدیث سے کوئی اور مطلب کیسے نکالو گے؟ ستری عورت کو چھوڑو، ستری عورت تو آگے آئے گا. حدیث صاف بتا رہی ہے اذا ذهب المذهب ابعد، دور جاتے تھے. ٹھیک ہے، دلالت النص جب موجود ہے تو اشارت النص کی طرف کیوں جاتے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ حدیث کا امام فیصلہ کرتا ہے کہ باب التخلی عند قضاء الحاجہ. حدیث کا امام اس حدیث کو لے کر آ رہا ہے اس موضوع پر، اس سے تخلی مراد ہے. آپ علیہ السلام کا مقصد اکیلا ہونا تھا، دور جانے کا مقصد اکیلا ہونا تھا. اگر دور جا کے بھی 4-5 بندے بیٹھے پیشاب کرے باتیں کرو کہ یار تیرا ٹھیک ٹھاک ہے، تو ابعاد سے کوئی فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے، انطلق حتی لا یراہ احد، کسی کو نظر نہیں آ رہے لیکن بچہ ساتھ ہے، اس کو تو نظر آ رہے ہیں. ادھر والوں کو نظر نہیں آ رہے، ادھر والوں کو تو نظر آ رہے ہیں. حدیث کا امام اس بات کو واضح کر رہا ہے، اس کا مقصد تھا تخلی، تنہائی ہو جائے. سمجھ رہے؟ بات واضح ہوگی. تو ترجمہ ایسا قائم کیا. تو دوسرا نمبر ہے امام ابو داؤد کا. دوسرا نمبر ہے نسائی شریف کا. ٹھیک ہے، یہ نسائی شریف میں بڑی باریکی ہے. تیسرا نمبر ہے ابو داؤد شریف کا. چوتھا نمبر ہے ترمذی کا. صحیح، ترمذی کا مقام ان میں سب سے اوپر ہے، آسان ہے، آسان. اور ابن ماجہ کا اس سے بھی زیادہ آسان ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو مسلم شریف نے ابواب کو تو قائم ہی نہیں کیے، خود ہی سے آپ کو قائم کرنے، ترجمۃ الابواب خود ہی قائم کرنے پڑتے ہیں. اس میں تباہر ہے، اس میں تباہر وسعت ہے، صحیح احادیث کی وسعت ہے. مسلم شریف میں وہ معاملہ ہے، بقیہ 4 کتابوں کی یہ مراتب ہے. صحیح ہے. تو ابو داؤد کا جو ذہنیت ہے وہ اس طرح کی ہے.
بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھو حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال حدثنا عبد العزیز یعنی ابن محمد، عبد العزیز کی وضاحت کر دی ابن محمد ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سی وجوہات لکھی ہیں شراح نے سمجھانی، عن محمد یعنی ابن عامر عن ابی سلمۃ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب، مذہب سے کیا مراد ہے؟ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے، تو مذہب سے مراد تو بیت الخلاء ہو گیا، جب وہ بیت الخلاء کے لیے جاتے تو اب عادہ دور چلے جاتے، ٹھیک ہے۔ مذہب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اتنی حیا ہے، اتنی پاکیزگی ہے کہ آپ نے اس نوعیت کے کلمات صریح نہیں بولے، آپ نے اشارتاً بولے، چنانچہ کنیف، کتف اور خشوش، مذہب، یہ سب الفاظ اس زمانے میں بیت الخلاء کے لیے استعمال ہوتے تھے، واش روم کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ آج کل عربی میں ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا، آج کل عربی میں دورۃ المیاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دورۃ المیاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ عرب میں جا کے بولے انی اريد ان اذهب بیت الخلاء، میں بیت الخلاء جانا چاہتا ہوں، عیش بیت الخلاء، بیت الخلاء کیا ہوتا ہے؟ بیت الخلاء، خالہ کا گھر، خالہ کو میرا سلام کہنا، ٹھیک ہے۔ اب عرب کو بولا کہ انی اريد ان اذهب بیت الخلاء، میں بیت الخلاء جانا چاہتا ہوں، خالہ کو میرا سلام کہنا، وہ کہے گا خالہ کے گھر جانا چاہ رہے ہیں، اچھا میرا سلام کہنا۔ آج کل یہ لفظ مستعمل نہیں ہے، سمجھ رہے؟ آج کل مذہب کا لفظ بھی مستعمل نہیں ہے بیت الخلاء کے لیے، اس زمانے میں کنایے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ آج کل آپ استعمال کرتے ہیں سر جی جانا ہے، یہی بولتے ہو نا، تب اس کا مطلب بیت الخلاء ہوتا ہے، یہ تو کہیں سے بیت الخلاء سے مناسبت نہیں رکھتا ہے، اب چھوٹی انگلی دکھا رہے ہو، یہ بیت الخلاء سے کوئی مناسبت ہے؟ کوئی کسی بھی طرح، کسی بھی درجے کی اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ جب اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے، اس سے مراد چھوٹا ہے، اس سے مراد بڑا ہے، تو اس سے چھوٹا سے کیا ہو رہا ہے؟ فضول سی بات ہے، لیکن یہ کنایا ہے بیت الخلاء سے، ٹھیک ہے۔ تو بیت الخلاء کے لیے کوئی بھی یعنی حیا کا لفظ تو ایسا نا، جیسے بطور مثال بھائی کام کا ساتھی کہاں، وہ ٹٹی کرنے گیا، کتنا گندا لفظ ہے، بولتے ہوئے اچھا لگتا ہے؟ نہیں بولتے نا، کیوں بھائی؟ کیوں بولتے ہوئے اچھا لگے گا؟ اگر اس کو پتہ چل گیا نا وہ کلاس میں ہی نہیں ہے، کہتے ہیں بیت الخلاء گیا ہے، خالی گھر میں گیا، خالی گھر میں، بیت الخلاء کا مطلب تو واش روم نہیں ہے نا، سمجھ رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کتنا نفیس ہے، ٹھیک ہے، اتنے نفیس کلام کے لیے آپ نے ذهب المذهب، مذہب کسی بیت الخلاء کو نہیں کہتے، واش روم کو نہیں کہتے، لیکن یہ مطلب ہے۔ صحیح ہے بھائی، بات واضح ہے؟ چلو جی، محدثین نے مختلف تعویلات کی ہیں، سب کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ حدثنا مسدد بن مسرہد قال حدثنا عیسی بن یونس قال حدثنا اسماعیل بن عبد الملک عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البرازہ، اذا اراد البرازہ، دونوں لغات موجود ہیں، انطلقا آپ چلتے، حتی لا یراہ احد، یہاں تک کہ کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ پاتا تھا، سمجھ رہے؟ یہ مسدد ابن مسرہد جو ہیں یہ امام ابو داؤد کے استاد ہیں، یہاں جو بھی اساتذہ جیسے عبداللہ ابن مسلمہ یہ امام ابو داؤد کا استاد ہے، ٹھیک ہے۔ مسدد ابن مسرہد یہ امام ابو داؤد کا استاد ہے۔ ان چیزوں کو نوٹ کرتے رہو اپنے ذہن میں، پکا کرتے رہو کہ آگے یہ بڑی کام ہے۔ مسدد ابن مسرہد کا بڑا لطیفہ لکھا ہوا ہے کہ مسدد ابن مسرہد جو ہے یہ ان کا نام اتنا مسدد کا مطلب ہے گھمانے والا، ٹھیک ہے، سدد یسدد تسدید، بند کرنے والا۔ اگر کسی کو بخار ہو نا تو ان کا نسب نامہ لکھ کے گلے میں ڈال دو، بخار اتر جائے گا۔ غزل میں حضرت نے لکھا ہے، کہتے ہیں ہوا ابن مسرہد، حاشی میں دیکھو لکھا ہوا ہے مسدد، وہ مسدد کے نیچے کر کے، نیچے سے دوسرے پیراگراف کے درمیان میں، وہ ابن مسرہد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن ارندل ابن سرندل ابن غرندل ابو الحسن البصری، کیسا نام ہے؟ سمجھ رہے؟ میں نے کافی سارے نام یاد کیے ہوئے تھے، میں گیا خاندان میں بہت زیادہ مزاحیہ تھا اس زمانے میں، ابھی تو کوئی میرا مزاج سمجھتا ہی نہیں،
تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ بچہ پیدا ہوا کیا نام رکھا؟ میں نے کہا مسدد رکھ دو. کیڑا نام ہے، پنجابی ہے نا، پنجابیوں کو مسدد، چلو مسرحد رکھ دو. تو کہتے یہ بول کیسے رہے ہو؟ تو ہم 3-4 دن کے اندر ایک دفعہ بولیں گے بڑی مشکل سے. کہتے ارندر لکھ دو، غرندر لکھ دو. بڑا مزہ آیا. ہم نے کہا یہ نام بول کیسے رہے؟ تو انہوں نے اصحاب کہف کے نام، انہوں نے مکسل مینا رکھ لو، تملیخا رکھ لو، سازنوش رکھ لو، زبردنوش رکھ لو. کہ نام یاد کر لو، لوگوں کو گھمانے کے کام آتے ہیں. صحیح ہے بھائی. مسرحد ابن مسرحد یہ بڑے کبار حضرات محدثین میں سے ہیں. بعض حضرات نے ان کے بارے میں کلام بھی کیا. سمجھ رہے؟ آگے چلیں. اس سند کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے. آگے چلیں جی. باب الرجل یتبوأ لبولہ. یہ تبوء کا مطلب ہے کوئی جگہ تلاش کرنا. ٹھیک ہے. باب الرجل اس آدمی کے بارے میں باب ہے یتبوأ لبولہ جو پیشاب کے لیے جگہ تلاش کرتا ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد. دیکھو موسیٰ بن اسماعیل جو ہے، موسیٰ بن اسماعیل دو حماد کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک حماد ابن زید کا ذکر کرتے ہیں اور ایک حماد ابن سلمہ کا ذکر کرتے ہیں. موسیٰ بن اسماعیل یہ امام ابو داؤد کے استاد ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دو شخصوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک حماد ابن زید، ایک حماد ابن سلمہ. جب بھی حماد ابن زید کا ذکر کرتے ہیں نا تو وہاں پر حماد ابن زید بولتے ہیں، اور جہاں صرف حماد بولتے ہیں تو وہاں حماد ابن سلمہ ہی مراد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اکثر و بیشتر ان کی روایات حماد ابن سلمہ سے ہے، حماد ابن زید سے نہیں. حدثنا حماد سے کیا مراد ہے؟ حماد ابن سلمہ مراد ہے. اخبرنا ابو التیاح. ٹھیک ہے. ابو التیاح حدثنی شیخ، یہ کہتے ہیں مجھے ایک شیخ نے روایت کیا. اور قال وہ کہنے لگے لما قدم عبداللہ. دیکھو حدثنی شیخ، جب کسی سند کے درمیان کوئی ایسا شخص آ جائے جس کا نام ذکر نہیں ہوتا تو وہ سند کیا ہو جاتی ہے؟ وہ سند ضعیف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی سند میں کوئی ایسا شخص ذکر ہو جائے جس کا نام ذکر نہ کیا جائے، جس کے حالات ذکر نہ کیے جائیں تو وہ سند ضعیف ہو جاتی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ وہ سند ضعیف ہو جاتی ہے. اب جب یہ ذکر کر دیا تو پھر تو سند ضعیف ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں، بتاتا ہوں میں آپ کو. امام احمد ابن حنبل نے جب یہ سند نقل کی ہے، کیونکہ امام احمد ابن حنبل امام ابو داؤد کے استاد ہیں، انہوں نے بھی یہ سند ذکر کی ہے اپنی مسند کے اندر. اور مسند کے اندر انہوں نے حماد بن سلمہ سے نقل کی ہے. حماد بن سلمہ ابو تیاح سے نقل کرتے ہیں. ابو تیاح کا نام تھا یزید بن جمیعہ. ٹھیک ہے. تو ابو تیاح جو یزید تھے، یہ یزید جو نقل کر رہے ہیں یہ کسی رجل مجہول سے ذکر کر رہے ہیں. اور رجل مجہول کیا ہے؟ ان کو شیخ کا امام احمد بن حنبل نے اس کو کہا کہ رجل اسود طویل. ابھی نہیں دے سکتا. چلو لے جاؤ یار، کیا یاد کرو گے؟ کس صفحے سے پالا پڑا؟ لے جاؤ، ہم گرین سے لکھ لو. صحیح ہے. حدثنی شیخ، شیخ کا مطلب کیا ہے؟ بعض روایت میں حدثنی رجل کا لفظ ہے، بعض روایت میں حدثنی رجل اسود طویل کا لفظ ہے، بعض روایت میں اس کا نام بھی ذکر ہے. مجھے بھی اس میں نام ملا نہیں ہے، میں کافی تلاش کیا، مجھے ملا نہیں. اب یہ رجل مجہول ہے، اس کی سند کا کیا حکم ہے ہم ابھی بتاتے ہیں. حدیث پوری پڑھ لیں پھر بتاتے ہیں. لما قدم عبداللہ ابن عباس، جب عبداللہ بن عباس آئے بصرہ تھا، بصرہ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بصرہ بھیجا تھا عامل بنا کے. حضرت عباس سے پہلے یہاں پر عامل تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری. فکان یحدث عن ابی موسیٰ. بہت سے لوگوں نے یہاں غلطی کی، کانا یحدث پڑھا ہے. یحدث جو ہے وہ ہے معروف. یحدث کون سے باب سے؟ ذرا پڑھو، گردن پڑھو. حدث یحدث، تحدیث کیا مطلب ہے اس کا؟ بیان کیا.
اور آگے وحدث یحدث، یحدث، تو یہاں پہ یحدث ہے، ٹھیک ہے. آپ کی کتاب میں چونکہ اعراب لگے ہوئے تو اس وجہ سے اس کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یحدث یہ مجہول کے ساتھ ذکر ہے، یحدث غلط ہے، یحدث، یحدث عن ابی موسیٰ، فکان یحدث عن ابی موسیٰ، فکانا یعنی فکان الناس یحدث، کہ لوگوں کو بہت سی روایات سنائی گئی تھیں، عن ابی موسیٰ حضرت ابی موسیٰ سے، ٹھیک ہے. فکانا یعنی لوگوں نے حضرت عباس کو بہت سی روایات سنائی تھی حضرت ابی موسیٰ سے. حضرت ابی موسیٰ بہت بڑے عالم آدمی تھے اور فقیہ تھے، فقہا میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو اب بعض روایات جو حضرت ابو موسیٰ سے حضرت عباس کے، حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آتی تھیں وہ تو ان کو پتہ تھیں، لیکن بعض روایات ایسی تھیں جو حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کو نہیں پتہ تھیں. تو ان روایات کی تصدیق کرنے کے لیے انہوں نے فکتب عبداللہ الی ابی موسیٰ، انہوں نے حضرت ابی موسیٰ کو خط لکھا، ٹھیک ہے، یسألہ اور ان سے سوال کیا، ان اشیاء کچھ چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے بھائی. فکتب الیہ ابو موسیٰ، اور حضرت ابو موسیٰ نے ان کی طرف لکھا، کیا لکھا؟ انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا. ذات یوم تحسین کلام کے لیے آیا. فاراد ان یبولا، تو آپ نے پیشاب کرنے کا ارادہ فرمایا. فاتا دمثن، تو وہ آئے ایک نرم زمین کے پاس، فی اصلی جدارین، جو کہ ایک دیوار کی جڑ کے پاس تھی. فبالا، تو آپ نے اس جگہ پہ پیشاب فرمایا. ثم قالا، پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اذا اراد احدکم ان یبولا، تم میں سے جب کوئی ارادہ کرے پیشاب کرنے کا تو فلیرتدر لبولہ موضعا، تو وہ تلاش کرے لبولہ اپنے پیشاب کے لیے موضعا نرم زمین، ٹھیک ہے، کہ اس تک زمین پہ پیشاب کرے گا تو قطرات بھی آئیں گے اور رشاشات بھی آئیں گے، ٹھیک ہے. قطرات کا مطلب ہے پیشاب کے قطرے، رشاشات کا مطلب ہے پیشاب کے بالکل باریک چھینٹے جو کہ نظر نہیں آتے. تو نرم زمین میں جیسے پیشاب گرے گا وہ جذب ہو جائے گا، جب جذب ہو جائے گا تو پھر مسئلہ نہیں رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آج سند کے اندر وہ جو شخص ہیں حدثنی شیخ، ٹھیک ہے، حدثنی شیخ جو ہے رجل مجہول ہے. رجل مجہول کے اندر ایک چھوٹی سی بات سمجھ لو. دیکھو جب راوی مجہول ہوتا ہے نا، مجہول راوی ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا آپ لوگوں کا کام ہوگا بھائی. راوی مجہول ہوتا ہے تو اس کی جہالت جو ہوتی ہے اس کے عین کے بارے میں ہوتی ہے کہ جہالت اس کی حال کے بارے میں ہوتی ہے. کاغذ دو، کاغذ، چلو مل گیا جلدی کرو. مجہول العین جو ہوتا ہے نا، مجہول العین، مجہول العین کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی ذات کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس شخص کی ذات کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. بطور مثال حدثنی رجل، رجل سے کیا مراد ہے پتہ نہیں کون ہے، تو یہ مجہول العین، پتہ نہیں کون ہے، کوئی جانتا ہی نہیں. تو مجہول العین کے بارے میں تین قول ہے، اور کہتے ہیں مطلقاً قبول کریں گے، مطلقاً قبول کریں گے، ٹھیک ہے، مطلقاً مردود کریں گے، ٹھیک ہے، نظر نہیں آ رہا یار. اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں راوی کو دیکھا جائے گا. راوی عام طور پر کیا کرتا ہے، وہ ہمیشہ ثقہ بندہ لیتا ہے، یہ ان کو واپس کر دینا، ہمیشہ ثقہ بندہ لیتا ہے یا ہمیشہ کبھی کبھی ایسے اٹھا لیتا ہے جی، ہمیشہ وہ ثقہ بندے سے روایت نقل کرتا ہے یا ایویں کسی بندے سے اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ ہمیشہ ثقہ سے روایت کرتا ہے تو بات ٹھیک ہے، قبول کیا جائے گا. اور اگر وہ کبھی کبھی گڑبڑ سے بھی اٹھا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے روایت نہیں لی جائے گی، اور ہمارا مسلک بھی یہ ہے. اب دیکھو شیخ سے کون نقل کر رہا ہے؟ ابو طیاح. ابو طیاح کون ہے؟ ابو طیاح ثقہ راوی ہے، مضبوط انسان ہے، بڑا محدث ہے، اور وہ کسی سے بھی روایت نہیں لیتا بلکہ ہمیشہ مضبوط لوگوں سے روایت لیتا ہے. جب مضبوط لوگوں سے روایت لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی روایت صحیح ہوگی، ٹھیک ہے، بات واضح ہے. دوسرا ہے مجہول الحال. مجہول الحال کا مطلب کیا ہے جی؟
مجہول الحال کا مطلب ہے کہ بندے کا تو پتہ ہے، بندہ تو ہے، لیکن اس کا جو حال ہے اس کا پتہ نہیں. ٹھیک ہے. ظاہراً مجہول ہے، یعنی ظاہر کے اعتبار سے وہ عالم شالم نہیں ہے، ایسی کسی نے اس نے ذکر کر دیا. یا ظاہراً تو وہ عالم ہے لیکن باطن اس کا کیسا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، یعنی اس کا حافظہ قوی ہے یا اس کے ساتھ کچھ اس نوعیت کے معاملات ہیں، یہ اپنے پاس بنا لینا اس طرح تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. ٹھیک ہے. مجہول الحال ظاہراً، مجہول الحال ظاہراً نہیں ہے بلکہ باطناً. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں مجہول الحال ظاہراً ہے تو مردود ہے. ٹھیک ہے. اور مجہول الحال ظاہراً نہیں ہے بلکہ مجہول الحال باطناً ہے تو وہ جو ہے وہ مردود ہے. یہ مختلف باتیں ہیں. ٹھیک ہے. مجہول الحال ظاہراً ہے یعنی اس کا ظاہر ہی مجہول ہے، کوئی اس کے علم حدیث کا پتہ نہیں، تو وہ تو مردود ہے، بالاتفاق مردود ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر باطنی طور پہ مردود ہے یعنی ظاہراً تو وہ عالم ہے ظاہراً، لیکن اس کے حالات کسی نے ذکر نہیں کیے، کسی نے ذکر ہی نہیں کیا اس کے حالات. یعنی فقہ کی کتابیں کھنگال کے دیکھ لو، اس کے حالات کسی نے ذکر ہی نہیں کیے. بھی میرے پاس ایک روایت آئی تھی، میں آپ کو انشاءاللہ کل دکھاؤں گا. اس میں ایک راوی ہے وہ مستور الحال ہے، یعنی اس کے حالات کسی نے ذکر ہی، نام تو ذکر ہے لیکن حالات کسی نے بتائے نہیں. پیدا اس وقت ہوا یہ لیکن کسی نے نام ہی حالات ہی ذکر، وہ ہے مستور الحال. ٹھیک ہے. تو مستور الحال کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں قبول کر لو، بعض حالات کہتے ہیں قبول نہ کرو. لیکن ہمارا قول، ہمارا یہ ہے کہ اگر وہ قرون ثلاثہ میں سے ہے، قرون ثلاثہ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین اور تبع تابعین کے تبع تابعین، اگر وہ ان لوگوں میں سے ہے تو قبول کرو، اگر ان میں سے نہیں ہے تو پھر قبول نہ کرو، کیونکہ فتنہ فساد آگے آنا شروع ہو چکے تھے. سمجھ رہے؟ تو امید ہے کہ یہ جو حدثنی شیخ یہ انہی لوگوں میں سے ہے، جو ہے وہ قرون اولا کے ابتدائی لوگوں میں سے ہے. اس لیے امام ابو داؤد نے اس کی سند کو قبول کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی سند کو زیادہ آگے نہیں رکھا، اس کی سند کو دیگر قرائن کے ساتھ قبول کیا. قرائن مطلب یہ کہ دوسری روایت ہوں گی. بات سمجھ میں آ گیا؟ بات واضح ہے؟ آگے چلو. کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ پوچھیں. ہاں ہاں. حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ تو صحابی ہے نا، مشہور صحابی. ان کا نام پتہ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نام ان کا عبداللہ بن قیس ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن قیس ان کا نام ہے، لیکن مشہور صحابی ہے. نام پتہ نہ بھی ہو تو کنیت پتہ ہونے سے. حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ اور حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ کتنوں کو پتہ ہوتا ہے؟ صحابی کا بس جو چیز مشہور ہے کافی ہے. اچھا صحابی اگر مجہول الحال بھی ہو نا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، مجہول العین بھی ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. الصحابۃ کلھم عدول. صحیح ہے. باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، آدمی جب بیت الخلاء میں داخل ہوگا تو اس وقت کیا پڑھے گا. اس ترجمۃ الباب کے اندر ہی تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض مالکیہ اور ابراہیم نقی اور ابن سیرین اور عبداللہ بن عمر بن عاص یہ حضرات فرماتے ہیں باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء کے اندر داخل ہوگا پھر یہ پڑھے گا. ہم کہتے ہیں باب ما یقول الرجل اذا اراد ان يدخل الخلاء، جب وہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے گا، جیسے کہ امام ترمذی نے باب باندھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے. حدثنا مسدد بن مسرہد قال حدثنا حماد بن زید. یہ کون ہے حماد بن زید؟ ابن درم کو چھوڑو، یہ ہم نے پیچھے پڑھا حماد بن سلمہ. ٹھیک ہے. موسیٰ بن اسماعیل حماد بن سلمہ سے روایت کرتا ہے، مسدد بن مسرہد حماد بن زید سے روایت کرتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور عبد الوارث ان عبد العزیز. دیکھو مسدد بن مسرہد دو بندوں سے روایت نقل کر رہے ہیں، حماد بن زید سے بھی نقل کر رہے ہیں اور عبد الوارث ان عبد العزیز سے بھی نقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بورڈ صحیح ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے ورنہ یہ روایت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک دفعہ روایت کو پڑھ لیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت قال فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء داخل ہوتے ہیں. قال عن حماد
حماد سے روایت ہے اللہم انی اعوذ بکا، حماد یہ کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا، عبد الوارث یہ نہیں کہتے تھے، عبد الوارث کہتے اعوذ باللہ، عبد الوارث یہ والی روایت نقل کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. اور اگلی جو بات پڑھتے تھے من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث تو ایک ہی ہو گیا، ٹھیک ہے. اور پیچھے کی روایت اختلافی ہوگی، اللہم انی اعوذ بکا اور دوسری اعوذ باللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ کاغذ نکالو، کاغذ نکالو، جلدی کرو. آگے دیکھو، اگلی روایت دیکھو. حدثنا حسن بن عمرو یعنی السدوسی قال اخبرنا وقیع عن شعبہ عن عبد العزیز هو ابن صہیب عن انس بهذا الحدیث. حضرت انس سے یہ والی روایت ہے، کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا. حضرت انس یہ روایت کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا. وقال شعبۃ وقال مرۃ، امام شعبہ نے ایک مرتبہ کہا اعوذ باللہ. وقال وہیب عن عبد العزیز فلیتعوذ باللہ. دیکھو 4 روایتیں آ گئی. مین راوی کون ہے؟ حضرت انس بن مالک. یہ راوی ڈسک ادھر لے کے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکو. مین راوی کون ہے؟ انس بن مالک. ٹھیک ہے. انس بن مالک کے پیچھے کون ہے؟ عبد العزیز. عبد العزیز کی جو روایت ہے نا وہ 4 حصوں میں بٹ جاتی ہے. سب سے پہلا راوی کون ہے؟ حماد بن زید. ٹھیک ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بکا. ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بکا. ٹھیک ہے. دوسرا راوی کون ہے؟ عبد الوارث. کیا کہہ رہے ہیں؟ عبد الوارث اعوذ باللہ. ٹھیک ہے. تیسرا کون ہے؟ عبد العزیز سے پہلے کون ہے؟ شعبہ. شعبہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ، دیکھو نا، اللہم انی اعوذ بکا، انی، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ صرف اتنی سی بات کہہ رہے ہیں. یہ اس دونوں کے بعد کہہ رہے ہیں من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں صرف اللہم انی اعوذ بکا. اور چوتھے راوی کون ہے؟ عبد العزیز. دیکھو نا، یہ شعبہ کہہ رہے ہیں، عبد العزیز کی وضاحت کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا لفظ تبدیل ہے. اور آگے کون ہے؟ اعوذ. اچھا، شعبہ ایک اور روایت میں کہتے ہیں اعوذ باللہ مرتن، صرف ایک بار. ٹھیک. اور اس کے بعد وہیب ابن عبد العزیز. وہیب ہیں. چوتھے راوی کون ہے؟ وہیب کیا کہتے ہیں؟ فلیتعوذ باللہ، مطلب اللہ سے پناہ مانگو. بات یہ قولی روایت نقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سارے فعلی روایت نقل کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ بات واضح ہو گئی؟ اس پوری روایت میں جو سارے معاملات ہیں، یعنی امام ابو داؤد نے چاروں، یہ روایت کی خوبصورتی دیکھو کہ 4 روایتوں کو ایک روایت میں کور کر دیا، 2 روایتوں میں کور کر دیا. ٹھیک ہے. حماد بن زید نے بھی وہی، اور یہ دونوں روایتیں مسدد سے روایت ہے. یہ روایت مسدد سے نہیں بلکہ حسن بن عمر سے روایت ہے. ٹھیک ہے. وقیع ہے، اس میں شعبہ آ جاتے ہیں، یہ دوسری روایت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی روایت کے اندر وہیب کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی روایت میں وہیب کی روایت ہے، اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کی سند امام ابو داؤد نے نقل نہیں کی. سمجھ رہے؟ جب اس کی سند نقل نہیں کی تو یہ ایک بات ہو گئی، یہ الگ بات ہو گئی. بعض حضرات نے کہا نہیں، سند پیچھے والی ہے، بس یہاں پر اور چیز ہے. ٹھیک ہے. یعنی عبد العزیز کی جو سند پیچھے چلی ہے شعبہ والی جو سند، یعنی وہیب سے شعبہ نے سنا. ٹھیک ہے. یہاں پہ نہیں، شعبہ نے عبد العزیز سے سنا، یہاں پہ عبد العزیز سے وہیب نے سنا، پھر پیچھے وقیع نے سنا، اور پھر حسن ابن عمر سے.
اور ان سے امام ابو داؤد نے سنا. بات واضح ہے, سمجھ میں آ گئی؟ یہ ذہن میں رکھنا, یہ سنبھال کر آگے چلے. دیکھو اس باب کی آخری روایت, حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبۃ عن قتادہ عن نضر بن انس عن زید بن ارقم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, آپ نے فرمایا ان هذه الحشوش, بے شک حشوش کا مطلب ہے شیاطین, مراد بیت الخلاء ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کا دھیان نہیں ہے, توجہ دو یار. ان هذه الحشوش, یہ جو بیت الخلاء ہے, محتضرۃ, یہ شیاطین کے آنے کی جگہ ہیں, کیونکہ وہاں ذکر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آ سکتا. ان هذه الحشوش المحتضرۃ, یہ شیاطین کے آنے کی جگہ ہے. فاذا اتى احدکم الخلاء, جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء آئے, فلیقل, تو وہ یہ کہہ لے, اعوذ باللہ من الخبث والخبائث, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے, من الخبث, خبیث شیاطین سے, والخبائث, اور خبیث مؤنث شیاطین سے. خبث اور خبائث کے بہت سے معنی ہیں. خبث کا مطلب ہے شیاطین, اور خبائث کا مطلب ہے شیاطین کے آنے سے وہاں جو گندگی ہوگی وہ پھیلے گی, تو یہ خبائث ہو جائے گی. خبث سے مراد شیاطین مذکر ہیں, خبائث سے مراد شیاطین مؤنث ہیں. ایسی بہت سی چیزیں مراد لی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اصل جو مراد لیا وہ مذکر اور مؤنث شیاطین مراد لیے گئے اس روایت. یہ جو آخری روایت ہے, اس روایت میں ایک اضطراب ہے. اضطراب یہ ہے کہ راوی کا وہم ہے, نضر ابن انس نے جو سنا ہے وہ انس ابن مالک سے سنا ہے یا زید ابن ارقم سے سنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بعض سندات میں اختلاف ہے, تو اس سند میں اس وجہ سے اس سند میں اضطراب ہے. امام ابو داؤد نے اس سند کو ترجیح دی ہے کہ زید ابن ارقم نے ہی سنا ہے, انس ابن مالک تھے. جو روایت ہے وہ محض ایک وہم ہے, وہم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ لے جی, ہمارا وقت 6-7 منٹ اوپر ہو گیا, بس ہم آج اتنا ہی رکھیں گے. یہ جو میں نے بحث سمجھائی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا اور روایت کو دوہرا لینا. حدیث کی کتابوں میں کیا سمجھا نہیں, آپ کا سوال ہی نہیں سمجھا. ہاں, کیوں؟ اس لیے کہ حمد سے ابتدا کرنے کی جتنی بھی روایت ہیں وہ ساری ضعیف ہیں. ٹھیک ہے, محدثین کسی بھی ضعیف روایت سے شروع نہیں کرتے. اس محدثین کا سب سے بڑی توجیہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھوایا, ٹھیک ہے, تو آپ نے شروع میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد کیا لکھا تھا, ھذا کتاب محمد بین فلاں فلاں, محمد رسول اللہ بین فلاں, تو محمد رسول اللہ پہ اختلاف ہو گیا تھا ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطوط لکھوائے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر شروع میں کہیں بھی نہیں ان الحمد للہ, کہیں بھی شروع میں یہ کلمات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ طالب علم ہو, ہم بھی طالب علم تو ہم بھی ہیں, لیکن آپ کا کام ہی صرف پڑھنا ہے, تو میرا مشورہ ہوگا وہ خطوط زبانی یاد کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطوط آپ نے کسرا اور فارس کو لکھے تھے وہ خطوط آپ زبانی یاد کریں. تو یہ وہ خط کہاں سے ملے؟ کوئی طالب علم ذوق دکھائے تو میں نکال دوں گا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو, فارس کو, ان لوگوں کو خط لکھے تھے, ٹھیک ہے, وہ خطوط زبانی یاد کرو. ٹھیک ہے, کل کو جب آپ ممبر پہ بیٹھو گے نا, آپ کو یاد ہی نہیں, آپ کو موقع نہیں ملے گا یاد کرنے کا, تو وہ خطوط آپ زبانی یاد کرو. بہت سی کتابوں میں مل جائیں گے, آپ کی ابو داؤد شریف میں بھی مل جائیں گے, کچھ خطوط ہیں ابو داؤد شریف میں بھی ہیں, اس طریقے سے اور بھی کتاب مسلم سیاستہ میں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کہیں نہ کہیں اس کا وہ چیز ملتی ہے. تو وہ کتاب السیرت و شمائل, اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں منقول ہیں. تو بھائی تو ان خطوط کے شروع میں تحمید نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو تحمید کی جو روایت ہے نا وہ ساری ایسی ہے. اور کتاب بسم اللہ سے شروع ہونے کے بعد عام طور پہ سند نقل کی جاتی ہے کہ وہ سب سے اہم ہوتی ہے. بکیا بسم اللہ کے اندر رحمان اور رحیم کے اندر تمہید موجود ہے, اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی. ٹھیک ہے, بھی کوئی اور سوال؟ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.